نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گی۔ امام علی علیہ السلام ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرے غریب حسین علیہ السلام کی مدد کرے۔ اللہ نے غازی عباس کا ظہور کیا۔ امام علی اور بی بی ام بنی بار بار جناب عباس سے کہتے تھے، عباس، حسین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے اور عباس تو اس علی کا بیٹا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھائی نہ سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا، جو حسین کہے عباس وہ کرتے رہنا۔ 10 محرم کے دن جب کربلا میں ہر ایک شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، حضرت عباس اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں، آقا، میرے مولا حسین، اس غلام کو بھی اجازت دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ جناب عباس حسین علیہ السلام سے مل کر باہر آئے تو دیکھا کہ بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میرے آقا زادی، میرے مولا حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں گا۔ پھر بی بی سکینہ غازی عباس کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بابا، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری، فرمایا، سکینہ، عباس جاؤ، میری بہن زینب کے پاس جاؤ، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہیں تو تم چلے جانا۔ غازی عباس اور معصوم سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، سلام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آتی ہیں، دیکھتے ہیں غازی عباس غلام کی طرح زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی عباس، کیا کہنے چاہتے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا، اے میرا آقا زادی، اس غلام نے آپ سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ بی بی سکینہ اور علی اصغر 3 دن سے پیاسے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس حکم کر۔ حضرت عباس نے کہا، اے رسول اللہ کی نواسی، 3 دن سے مشکیزوں میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، آپ حکم دیں میں میدان میں جا کر پانی لاؤں۔ جیسے ہی عباس نے فرمایا تو بی بی زینب زار و قطار رونے لگی۔ غازی عباس نے کہا، اے میرے آقا زادی، کیوں رو رہی ہو؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے زینب، کوفہ اور شام کی گلیوں سے مجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کر لٹکایا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا، جس کا بھائی عباس جیسا ہو وہ بازاروں میں کہاں آئیں گی، لیکن عباس، آج میں سمجھ گئی، میں قیدی بھی بنوں گی اور مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ پھر جناب عباس کو اجازت مل گئی۔ عباس اشک اور علم لے کر نہر کی طرف جاتے ہیں۔ غازی عباس شیروں کی طرح حملہ کرتے ہیں، فوجیں اشکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ غازی عباس علمدار علم کو لگا کر بی بی سکینہ کے خالی مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کرتے ہیں۔ غازی عباس نے چلوں میں پانی بھرا، پانی کو دیکھا، خیام کو دیکھا، معصوم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔
اتنے میں جناب عباس کا گھوڑا آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے مالک، آپ نے بھی پانی نہیں پیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے پہلے میں پانی پی لوں۔ پہلے آپ پانی پئیں، بعد میں پانی پی لوں گا۔ جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا تو غازی عباس رونے لگے اور کہنے لگے، اے گھوڑے، جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا، میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان سے پہلے میں کیسے پانی پی لوں؟ جب مشکیزوں کو بھر کر خیموں کی طرف جانا چاہا، شمر نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، خیموں تک پانی نہ جائے، حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ کچھ سپاہی چھپ گئے اور کچھ سپاہی چاروں طرف غازی عباس کو گھیرے ہوتے ہیں۔ غازی عباس گھوڑے میں سوار ہو کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو فوجی اشقیا غازی عباس کو نشان لے کر تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ غازی عباس کی یہی خواہش تھی کہ جیسے ہی بھی یہ پانی بی بی سکینہ تک پہنچاؤں، وہ تیروں کی بارش میں آگے بڑھے۔ سپاہیوں نے چھپ کر وار کیا تو غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے علم اور مشق کو دوسرے ہاتھ میں لیا، خیموں کی طرف بڑھتے رہے۔ ظالم نے چھپ کر وار کیا، جناب غازی عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ پھر غازی عباس منہ میں مشق کو لے کر خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ظالموں کے تیروں کی بارش غازی عباس کے جسم پر ہو رہی ہے۔ غازی عباس کے جسم اور چہرے پر تیر لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا تو جیسے ہی تیر مشق کو لگا، مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ غازی عباس نے مشق کو دیکھا اور خیموں کی طرف منہ کر کے کہا، میرے مولا، مجھے معاف کرنا اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا اور پیچھے سے ایک ظالم غازی عباس کے سر پر وار کرتا ہے، پھر غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ وہاں یہ منظر جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، نہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن میں بی بی سکینہ کو پانی نہ دے سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب عباس نے کہا، میں نے کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حکم کرو عباس۔ جناب عباس نے کہا، اے میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میں نے اس وقت آنکھ کھولی جب آپ نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی اور میں آخر وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں گا۔ میرے مولا، میری آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ سے خون بہہ رہا ہے، اگر آپ میری آنکھ سے خون صاف کر دیں تو میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ جناب عباس کہتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا، غازی عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ غازی عباس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میری بھی ایک خواہش ہے کہ تو جب بھی مجھ کو بلایا، آقا حسین، مولا حسین کہہ کر بلایا، میں ایک دفعہ تمہارے منہ سے بھائی کہہ دو۔ جناب نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا، اے میری ماں، مجھے معاف کر دو، ایک غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے۔ پھر فوجی یزید خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب سروں کو نیزوں پر لٹکایا گیا تو غازی عباس کا سر نیزے پر نہیں
سوار ہوتا سب حیران ہونے لگے۔ امام سجاد سے پوچھا گیا۔ امام سجاد غازی عباس کے سر کے پاس آئے اور پوچھتے ہیں، اے چچا، یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ آپ کا سر نیزوں پر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ سر سے آواز آئی، اے امام سجاد، آج میری آقا زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی ان کو بے پردہ نہیں دیکھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سر ان کے سر سے بلند ہو؟ اتنے میں شمر کہتا ہے، جناب عباس کا سر گھوڑے کے بالوں پر باندھو، اور غازی عباس کے سر کو گھوڑوں پر باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے گئے۔ سلام ہو غازی عباس پر، سلام ہو غازی عباس کی وفا پر، سلام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہر فرد پر جو اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے۔ جزاک اللہ۔